حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ عمر فاروق جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں کانپتے تھے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منبر پر چڑھے اور لوگوں کے سامنے ایک قانون بیان فرمانے لگے اور کہنے لگے، لوگ نکاح میں مہر زیادہ مقرر کر لیتے ہیں اور پھر ادا کوئی نہیں کرتے، لہٰذا آج کے بعد سنو یہ قانون، زیادہ مہر نہیں ہونا چاہیے، بس 10 درہم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر زیادہ کسی نے مہر مقرر کیا تو اضافی پیسے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں گے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قانون بیان کیا اور لوگوں سے کہا اس پر عمل کیا جائے گا آئندہ۔ مجمع میں ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، صحابہ کرام کہتے ہیں لمبے قد والی وہ عورت تھی، غریب قسم کی عورت تھی، وہ کھڑے ہوئی اور اس نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ والا قانون ہم نہیں مانتے، یہ والا قانون ہم نہیں مانتے۔ کس کو کہہ رہی ہے؟ خلیفہ وقت کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہی ہے یہ والا قانون ہم نہیں مانتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے مہر میں عورتوں کو بہت بڑا خزانہ بھی دے رکھا ہو نا تو اس سے واپس کچھ نہ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تو خزانے کی بات کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے زیادہ دیا تو ہم لے کر بیت المال میں جمع کر لیں گے۔ تو امیر المومنین یہ قانون آپ کا قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور فرمایا حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس اس امت میں ایسی عورتیں بھی پیدا کی ہیں جو عمر کی اصلاح کر دیتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں عمر نے نہ غصہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا، بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا لوگوں میں نے ایک قانون بنایا تھا، آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا تھا کہ عورتوں کے مہر زیادہ نہیں ہونے چاہیے، واللہ وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ زیادہ مقرر کر لیتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے ساری زندگی، اس وجہ سے میں نے یہ مہر مقرر کیا تھا، لیکن اس بی بی نے میری اصلاح کر دی ہے، یہ قانون تو قرآن سے ٹکرا رہا ہے۔ اچھا اب میں اپنا قانون واپس لیتا ہوں، قانون تو کوئی نہیں ہے، صرف تمہاری منت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ مہر اتنا مقرر کیا کرو جو ادا کر سکو، لیکن جو قانون میں نے بنایا تھا وہ قانون میں واپس لیتا ہوں۔ جی آج ہم بھی ایک فیصلہ کریں، حکمرانوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے نا، حکمرانوں کو کہا جائے کہ تمہارا یہ فیصلہ، تمہارا یہ قانون اللہ کے قرآن کے مخالف ہے، ان کو تو رہنے دیجئے نا، وہ تو جس نظام میں بیچارے جکڑے ہوئے ہیں وہ کہاں اللہ کے قانون کی پرواہ کر سکتے ہیں، وہ تو ایسے نظام کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ان کو۔ لیکن آخر میں اور آپ بھی تو کچھ نہ کچھ فیصلے کرتے ہیں نا۔ میں نے فیصلہ کر لیا والد صاحب کی جو جائیداد مجھے ملی تھی اس میں سے میں نے بہنوں کو حصہ نہیں دینا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ ادھر سے کسی نے قرآن کی آیت مجھے پڑھ کر سنا دی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بہنوں کو حق دینا پڑے گا، اور نہیں جی بادشاہ ہون فیصلہ ہو گیا جی، ہون ہو گئی گل مک گئی ساری جی، وہ بہنیں مان گئی ہیں جی، انہوں نے معاف کر دی ہے۔ کیوں بھئی ہمارے معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سارے بولے نا جی، بہنوں نے معاف کر دی ہے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے علم میں تو نہیں، اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے، کیا آج تک کسی جگہ پہ آپ نے سنا ہو کہ بھائیوں نے اپنا حق معاف کر دیے؟ آپ کے علم میں کوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ بھائیوں نے کہا ہو ہم حق نہیں لیتے جناب، ہم سارا حصہ اپنا بھی جو ہے بہنوں کو دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج تک میں نے نہیں سنا، آپ میں سے بھی کسی نے میرے خیال میں نہیں سنا ہوگا، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ بھائیوں کو کبھی حیا نہیں ہے کہ چلو یار بہن ہے ہم اس کو معاف کر دیں اپنا حصہ۔ معلوم ہوا یہ معافی نہیں ہے، یہ کوئی گڑبڑ ہے۔
اب اللہ کا قرآن کچھ کہہ رہا ہے، میرا فیصلہ کچھ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں خیر ہے جی، بس جی کوئی گل نہیں، گل دب گئی ہے، بہنیں مان گئی ہیں، وہ نہیں مانیں گی تو بیچاریاں ملنا ان کو پھر بھی کچھ نہیں ہے، وہ کہتی اب نہ مانیں گی تو بھائی سے بول چال بھی ختم ہوگی، اس والد کے گھر میں بھی ہمیں کوئی نہیں آنے دے گا، چلو بہتر ہے مان ہی جائیں، یہ دعا سلام تو چلتی رہے، باپ کے گھر میں چکر تو لگتے رہے، اور کدھر جائیں گے؟ اس ظلم کی وجہ سے وہ بیچاری مان جاتی ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہوتے، بادشاہ مان گئی ہیں۔ ارے بھائی یہ تیرا فیصلہ ہے اور ادھر قرآن کا فیصلہ ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ رب کہتا ہے میراث میں ہم نے حصے مقرر کیے ہیں، مرنے والا تھوڑا چھوڑ کے جائے یا زیادہ چھوڑ کے جائے، حصے ہم نے سب کے مقرر کیے ہیں۔ اب بتاؤ ہمیں اپنا فیصلہ پیچھے واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اگر عمر فاروق جیسا شخص اپنا فیصلہ واپس لے سکتا ہے تو میرے اور آپ جیسے بندے کو بھی واپس لینا چاہیے۔ یہ جذبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ صرف قرآن پاک کو چومنے سے بات نہیں بنے گی، صرف قرآن پاک کو چوم کے رکھنے سے بات نہیں بنے گی، جب تک قرآن پاک کے قانون کو ہم نہیں مانیں گے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، سود کا پیسہ آ گیا، وہ جی فلانے بندے آکھا خیر ہے کوئی گل نہیں، بڑے سادہ بن گئے۔ ادھر اللہ رسول کا واضح حکم موجود ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا، لعن اللہ الربا، اللہ کی سود پر لعنت ہے، کھانے والے پر بھی لعنت ہے، کھلانے والے پر بھی لعنت ہے۔ یہ دونوں باتیں سن لی اور پھر جناب سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا، وہ جی فلاں کہہ رہا ہے فلاں کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی تمہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دکھاؤں، کیا عجیب منظر تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے باپ کے گھر کے اندر ایک دعوت کا اہتمام تھا، صحابہ کرام آئے ہوئے تھے، کھانا کھایا گیا، ابھی شراب حرام کوئی نہیں ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، سارے جام پی رہے تھے اور کوئی بھرے جا رہے تھے، ہاتھوں کے اندر پیالے موجود تھے یا وہ ڈال رہے تھے برتنوں میں سے۔ اتنے میں باہر گلی کے اندر کوئی صدا دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا، مجھے باہر بھیجا گیا، اے انس جاؤ دیکھو باہر اعلان کیا ہو رہا ہے، اعلان سن کر کے آؤ۔ میں واپس پلٹ کر آیا، میں نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، قرآن کی آیت سنا رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب ہو، یہ جوا ہو، یہ آستانوں پہ جا کے تقسیمیں کرنی ہو، یہ سب حرام ہے، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے منہ کے قریب نہیں کیا، حتیٰ کہ مٹکے تک توڑ دیے، اور مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ یہ جذبہ تھا، انہوں نے تو نہیں سوچا بڑا نقصان ہو جائے گا، جو خرید کے لائے ہیں دکان پہ چلو یہ تو بیچ لیں جی اگلی دفعہ نہیں لائیں گے، نہیں جی نہیں، قرآن کا حکم آیا فوراً عمل کیا۔ آج ہم ڈنڈی مارتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو بھی ایماندار ہونے کا دعوے دار ہے، وہ بھی ایماندار ہونے کے دعوے دار تھے، ان کے سامنے میرا حکم آ جایا کرتا تھا، وہ اپنی رائے کو چھوڑ کر میرے حکم کو تسلیم کر لیتے تھے، تیرے سامنے میرا حکم آتا ہے تو اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے،
فرمایا تو کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں؟ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیز اللہ کے نام پہ دیا کرو، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گھٹیا چیز اور ردی چیز میرے نام پر دینے کا کبھی سوچا بھی نہ کرو۔ تمہیں کوئی گھٹیا چیز دے تو تم نہیں لیتے ہو، میرے نام پہ گھٹیا اور ردی چیز کیوں دیتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم تھے، ہم فقیر لوگ ہوا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باغ میں جاتے، کوئی ٹینی کھجور کی توڑ کر لے آتے، کوئی خوشہ کھجور کا توڑ کر لے آتے، آ کر مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے، لٹکا دیتے تھے، ہم جا کر وہاں سے چن کے کھا لیا کرتے تھے، اس طرح ہمارا گزارا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی آیت پڑھ کر سنائی، لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، آج کے بعد گھٹیا چیز دینے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد ہم نے خشک کھجور مسجد نبوی کے دروازے پر نہیں دیکھی، جب بھی دیکھی عمدہ سے عمدہ کھجور ہی دیکھی۔ پھر صحابہ کرام ٹینی اتارتے، شاخ کو کاٹتے، خوشے کو کاٹتے، اس میں سے جو گھٹیا اور خشک کھجوریں ہوتی وہ جھاڑ کر اپنے بچوں کے لیے لے جاتے، عمدہ کھجوریں لا کر مسجد نبوی کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ ذوق تھا جو قرآن نے کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ایک ہمارا ذوق بھی ہے کہ جو چیز کسی کام کی نہ ہو پھر وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں۔ بارات والے دن کون سا ایسا ولیمہ ہے جس میں کہا گیا قرآن پڑھنے والوں کو پہلے کھلائیں گے؟ کوئی ہے تو بتائیے۔ جب چاول بچ جاتے ہیں، جب خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اے ہن طالباں نو دیو، قرآن پڑھنے والوں کو دیو، رب کے نام پہ ہم تو وہ والی چیز دیتے ہیں نا جو اور کسی کام کے نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کے یہ جذبات تھے، اللہ کے نام پر وہ والی چیز دیتے تھے جو سب سے بہترین ہوا کرتی تھی، سب سے مقدم رکھتے تھے اس چیز کو جو اللہ کے نام پر دینے والی ہے، کیونکہ جو قرآن نے کہا وہ کر کر دکھایا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم پوری نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے، کیا اللہ نے فرما دیا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں جب تک اپنی محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کے کامل درجے کو تو حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ میرے جتنے بھی باغ ہیں ان سارے باغوں میں یہ جو مسجد نبوی کے سامنے والا باغ ہے بے رحا، یا رسول اللہ جس کے اندر آپ بھی جاتے رہتے ہیں، اس کا میٹھا پانی بھی آپ پیتے رہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جتنے بھی باغ ہیں مجھے سارے باغوں میں یہ والا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں میرے نام پر محبوب چیز دیا کرو۔ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنا محبوب باغ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا واہ واہ بھائی، ذالک مال رابح، بڑے نفع والا مال ہے، بڑے نفع والا مال ہے، بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اے ابو طلحہ میرا مشورہ یہ ہے اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دے۔ کہ یا رسول اللہ کر دیا جی۔ ابو طلحہ نے وہ سارا باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ قرآن نے کہا یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی حالت کیا ہو گئی؟ اگر کسی کی کفالت میں کوئی یتیم بچہ رہتا تھا
وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے مال میں سے الگ سالن تیار کرتا، کہیں کوئی لقمہ میری جانب نہ آ جائے، کہیں کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے، کہیں جہنم کا انگارہ میرے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ پھر اللہ نے قرآن میں دوسری آیت نازل فرمائی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اگر مالوں کو ملا لو کوئی بات نہیں، وہ کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کون مال کھانے والا ہے اور کون یتیموں کی پرورش کرنے والا ہے۔ آج میرے بھائی ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، بلکہ ایک اور واقعہ بڑا پیارا یاد آیا، وہ بھی سنتے جائیں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کا سلام پھیرا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ جو دو بچے ہیں نا، انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، میرے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے، یہ پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا جی ان کے والد تو شہید ہو گئے ہیں، یہ یتیم بچے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، کل میں بھی تو یتیم تھا نا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، میرے محبوب تجھے ہم نے یتیم اس لیے پالا ہے، اما الیتیم فلا تقہر، یتیموں کا خیال تو نے کرنا ہے، یتیموں کو جھڑکیاں نہیں لگانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی یتیمی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا یار وہ کھجور کا درخت جس کو یہ یتیم بچے پتھر مار کر کھجوریں گراتے ہیں، اگر تو ان یتیم بچوں کو دے دے تو میں تجھے جنت میں جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن اس بد نصیب کے دل میں منافقت تھی، اس بد نصیب کی قسمت میں جنت نہیں تھی۔ وہ جواب میں کہنے لگا جی نہیں، میں نے شکایت تو اس لیے لگائی تھی کہ آپ انہیں منع کریں، آپ تو الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ درخت ان کو دے دیں، مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے۔ توجہ کرنا، ادھر اس نے انکار کیا، ادھر مخلص صحابی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ وہ جو آپ جنت کے کھجور کے درخت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی کو مل سکتا ہے یا کسی اور غریب کو بھی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یتیم بچوں کا خیال کرے اور کھجور کا درخت ان کو لے کر دے دیں اسی کے ساتھ وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس منافق سے کہنے لگا تو مانگ، اس درخت کا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ صحابی نے کہا میرا وہ باغ جو ہے نا سارا باغ تو لے لے، جلدی سے یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، کہیں جنت کا سودا کوئی اور بندہ نہ کر لے۔ منافق بڑا خوش ہوا، ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ مل رہا ہے۔ سنو ترامڑی اور اسلام آباد کے مسلمانوں، اللہ کی قسم اتنا منافق خوش نہیں ہوا تھا جتنا وہ مخلص صحابی خوش ہوا کہ دنیا میں ایک چھوٹا سا باغ دے کر میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا یقین تھا، اس لیے میرے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میری طرف دیکھیے جی، حضور نے یہ دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، او میری امت کے لوگوں جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں میں محمد اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے۔ کبھی تم بھی خیال کیا کرو، محلے میں پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہے، جب اپنے بچے کے لیے کھانا لاتے ہو یتیم کے لیے بھی کبھی کوئی چیز لے کر آیا کرو، جب سکول کا بیگ اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہو کبھی یتیم بچے کے لیے بھی لے لیا کرو، جب عید کے موقع پر سردیوں کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے جرسیاں لیتے ہو، اپنے بچوں کے لیے دستانے لیتے ہو، اپنے بچوں کے لیے بوٹ لیتے ہو، کبھی یتیم بچے کو بھی لے کر دے دیا کرو، یتیم بچوں کے لیے بھی کپڑے لے لیا کرو، اور جب اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہو کبھی یتیم بچوں کے لیے بھی لے آیا کرو۔ جس گلی میں آپ کا بیٹا عمدہ سے عمدہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اسی گلی کے اندر یتیم بچہ بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے، کاش میرا باپ ہوتا مجھے بھی لا کر دیتا۔ اگر اپنے بچے کے لیے لاتے ہو کبھی یتیم کے لیے بھی لے آیا کرو۔ اللہ کی قسم تو یتیم کا خیال کر، قیامت والے دن اللہ تجھے اپنے نبی کی صحبت عطا فرما دیں گے۔
اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او لوگو، وہ تم بھی ایمان والے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے جنہیں صحابہ کہتے ہیں، لیکن اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت کی راہ پر چلو گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان کے راستے کو چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ سیدھا راستہ چاہتے ہو تو محمد کے سچے غلاموں کی طرح تم بھی غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔